اس عقیدے کے ساتھ مسلمان یا تو گناہ کرتا ہی نہیں تھا، اور اگر مسلمانوں سے کبھی گناہ ہو جاتا تو شرمندگی، افسوس، ندامت، توبہ استغفار جب تک نہ کر لیتا اسے چین نہ آتا۔ ایک خاتون پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ گناہ بھی کون سا؟ بدکاری کا گناہ ہو گیا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس عمل کی سزا کیا ہے، اور پھر کہہ رہی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی سزا کیا ہے، پتھروں سے سنسار کر دینا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے طاہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے نا۔ آپ نے پھر دوسری طرف چہرہ پھیر لیا۔ یوں اس خاتون نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا۔ سبحان اللہ، وہ جانتی تھی کہ سزا کیا ہے، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کی یہ سزا جھیلنا آسان ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ غلطی تو کر بیٹھی، گناہ تو ہو گیا، لیکن کل کی زندگی کا ایمان یقین ایسا ہے کہ چین نہیں ہے، اور دنیا کی یہ بڑی سزا جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی زندگی، کہ جب یہ مسلمانوں میں عقیدہ دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، مسلمانوں کی زندگیاں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اور اگر غلطی ہو بھی جائے، جب تک اس کا ازالہ نہ ہو، اس کی صفائی نہ ہو، اس کے پہ توبہ استغفار نہ ہو، چین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حاملہ ہو، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ، جب یہ بچہ ہو جائے پھر آ جانا۔ اب کوئی نام نہیں لکھا جا رہا، اس کے پیچھے کوئی افراد نہیں چھوڑے جا رہے، اس کی گرفتاری کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بچہ لے کے آ گئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، جب تک یہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک میں سزا جاری نہیں کر سکتا۔ دودھ پلاتی رہی، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال ہونے لگے، بچے کے ہاتھ میں لقمہ ہے، پھر بچے کو اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتی، جوش میں آ کر سزا کے لیے پیش کر دینا۔ جوش مہینوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سال گزر گئے، سال سے اوپر ہو گیا، 2 سال ہونے کو آ گئے، پھر بچہ تو ماں کو کھینچا کرتا ہے، اس کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، لیکن یہ خاتون پھر آ جاتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ سزا جاری کیجئے۔ سبحان اللہ۔
اللہ ہمیں اس آخرت کی زندگی پہ صحیح یقین نصیب فرما دے۔ آدمی کی زندگی بہت محتاط ہو جاتی ہے۔ اس زندگی میں جتنی ناانصافیاں ہیں، جتنا ظلم ہے، جتنی کوتاہیاں ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ آخرت کی فراموشی ہے۔ وہ بھول ہی گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا جاری کروائی، اور سزا جاری کرانے کے بعد جنازے کی امامت کے لیے خود کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس سے تو اتنی بڑی خطا ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، پتہ ہے اس کی توبہ کیسی ہے؟ اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ مدینہ کے سارے گناہگاروں پہ تقسیم ہو جائے تو ان سب کی بھی بخشش ہو جائے۔ مالک یوم الدین، یہی سبق یاد کرایا گیا ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کہ زندگی کی ایک اور منزل ہے، ایک اور مرحلہ ہے، ایک حساب و کتاب کا دن ہے۔ وہاں سفارش نہیں، وہاں تعلقات نہیں، وہاں رشوت نہیں، وہاں زور طاقت زبردستی نہیں، وہ صرف انصاف کا دن ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کیا ہے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، کسی کے ساتھ ذرے کی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ خلوتوں میں، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں جو کچھ کیا سامنے آئے گا۔ یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، اماں کی نظروں سے اوجھل، ابا کی نظروں سے اوجھل، قانون کے دست رس سے دور، سب سے محفوظ، یہ ساری گندگی آنکھوں کے سامنے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ خلوتوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، یہ تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ یہ چار دیواری کی جو رکاوٹیں ہیں، اس کے اندر بھی آدمی پاک صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ عقیدہ نہ رہے، کمزور ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو پھر مسلمان کہلانے والا بھی ویسی زندگی گزارتا ہے بدقسمتی سے جیسے کافروں کی زندگی ہوتی ہے۔ بس اوقات فرق ہی نہیں لگتا کہ اس میں مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ دونوں کی ظاہری زندگی میں اتنا میل ہو جاتا ہے، فرق ہی نہیں لگتا۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یہ آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے، یہ بھی بھولے بیٹھا ہے۔ ورنہ اگر کسی سوسائٹی میں یقین ہو جائے کہ یہاں سزا جاری ہوتی ہے اور سزا قانون شکنی کی صورت میں سزا کا جاری ہونا یقینی ہے، کسی سوسائٹی میں، کسی ماحول میں اگر یہ تأثر پیدا ہو جائے کہ قانون شکنی کی صورت میں سزا یقینی ہے، تو بتائیے وہاں کوئی قانون شکنی کرے گا؟ جہاں یہ تأثر دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ سزا یقینی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو جب پتہ ہوتا ہے کہ جرمانہ یقینی ہے تو کیسے قانون کی پاسداری ہو جاتی، کیسے طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی، کیسے قانون پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ یہ تاثر موجود ہے کہ قانون شکنی کی صورت میں سزا حرکت میں آئے گی، قانون حرکت میں آئے گا، تو آدمی جرم سے باز رہتا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہی ایسا تھا، یہ عقیدہ ہی ایسا تھا کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کا حکم ٹوٹا، مخلوق کی حق تلفی ہوئی، سزا یقینی ہے، سزا یقینی ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو، بتاؤ یہ ایسا کیوں کیا؟ اور جب تک تم اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے وہاں سے آگے گزر نہیں سکتے ہیں۔ وقفوہم، ٹھہر جاؤ، بس یہاں ٹھہر جاؤ۔ انہم مسئولون، پہلے اپنا اس زندگی کا جواب تو دو۔ اب اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہاں یہ کھڑا ہونا پڑے گا اور وہاں زندگی کا یہ حساب دینا ہوگا، تو بتائیے آدمی کی زندگی کتنی محتاط ہو جائے گی۔ وقفوہم انہم مسئولون۔ تو وہ خاتون اتنی بڑی سزا کے لیے کیوں تیار ہو گئی؟ معمولی سزا نہیں ہے، پتھروں سے سنگسار کر دینا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آخرت کا عذاب اور پکڑ اس سزا سے زیادہ بھاری ہے، یہ ہلکی ہے بہت، یہ بہت ہلکی ہے۔ لیکن آج جو آخرت کی ذات پہ ایمان یقین نہ رہا، کیا کہتے ہیں؟ میاں آخرت میں لے لینا حساب، کسی کا حق مارا، کسی سے ناجائز کیا، کسی کے ساتھ غلط کیا، کوئی تقاضے کرنے والا آئے تو کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں میاں مرنے کے بعد نا، ٹھیک ہے مرنے کے بعد دے دوں گا۔ بڑی جرت ہے، بڑی ہمت ہے۔ یہ آخرت فراموشی کی فضا بن چکی ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہاں کل حساب و کتاب دینا ہے، اور میرے عزیزو وہ کل کب شروع ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ کل کب شروع ہو جائے وہ بھی پتہ نہیں ہے، اور ہے یقینی، ہے یقینی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، فرمایا کرتے تھے ہمیں آخرت کی اتنی فکر دلائی گئی، اتنا سبق پڑھایا گیا، ہمیں یوں یہ لگنے لگی جیسے ہم آخرت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور جنت جہنم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر جنت دائیں طرف کر لی جائے، جہنم بائیں طرف کر لی جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے۔ تو آج وہ زندگی فراموش ہو گئی ہے۔ مالک یوم الدین، ہر نماز میں یہ سبق ہے کہ ایک دن ہے، وہ حساب و کتاب کا دن ہے، اور جس کا مالک صرف باری تعالیٰ، اللہ عز و جل جس کے مالک ہوں گے۔ جہاں تم نے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، آج کے دور میں تو ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے نا، الفاظ محفوظ ہو جاتے ہیں، باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، سب چیزیں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں نہیں بھی تھیں تو اللہ نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تمہارے زبان سے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں لکھنے والا تیار بیٹھا ہے، سب محفوظ کر لیتا ہے۔
فضا میں جا کر یہ ضائع نہیں ہوتے، یہ سب محفوظ ہو جاتا، اور ہر زبان کے اس بول کا حساب دینا ہوگا۔ تمہارے اعضاء، تمہارے جوارح یہ خود کہیں گے ہم نے خلوت میں یہ کیا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ کہے گا ان اعضاء سے تمہاری لذت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اور تم ہی آج میرے خلاف گواہ۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس ذات کا حکم ہے جس نے اعضاء کو قوت گویائی دی ہے، زبان کے اندر قوت گویائی رکھی ہے، اسی ذات نے ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ اعضاء بولیں گے، خلوت میں، تنہائی میں یہ کیا کرتا رہا سب بولے گا۔ اب اس عقیدے کا تأثر ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ علم تو ہے، علم تو ہے مسلمان کو کہ ایک اور زندگی ہے، لیکن یقین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے؟ جیسے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ جب یہ پتہ ہوتا ہے قانون شکنے کی صورت میں سزا یقینی ہے، تو بتائیے کتنا آدمی محتاط ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اپنے بچیوں کو سمجھاتا ہے کہ قانون شکنی ہوگی، میری بھی عزت ہوگی، تمہیں بھی سزا ملے گی۔ اور اگر اللہ کے ان ارشادات پر، اللہ کے اس کہے پر، قرآن کی ان باتوں پر یقین آ جائے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہے سامنے آ جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، رائی کے دانے کے برابر بھی جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ علماء نے لکھا قرآن کی سب سے آخری آیت بھی یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم نے حاضر ہونا ہے اور تمہارے سارے کیے کا حساب ہونا ہے۔ یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے وہاں بھی اسی کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ یہ تمہاری آخری منزل نہیں، یہی تمہارا جینا مرنا نہیں، تمہاری زندگی کی انتہا بس یہیں تک نہیں، ایک اور دن ہے جو حساب و کتاب کا دن ہے، اور بہت اس کی بڑی حقیقت ہے، اس کی بڑی وسعتیں، اور اتنی وسعتیں ہیں کہ تمہیں یہ ساری زندگی چند گھنٹوں کی سی لگے گی۔ بتائیے نا کتنی بڑی بھول ہوئی ہے، بتائیے کتنی بڑی غفلت ہو چکی ہے کہ ان چند گھنٹوں کے لیے ہے زندگی، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد کہ ان چند گھنٹوں کو سنوارنا ہے، یہاں عزت مل جائے، یہاں واہ واہ ہو جائے، یہاں خوشحالی مل جائے، یہاں نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، یہاں عیش و عشرت ہو جائے، ساری زندگی ان چند گھنٹوں کو سنوارنے کے لیے۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی ندامت، اس سے بڑی حماقت ہوگی؟ چند گھنٹوں کی خاطر ساری زندگی، نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی بھی ان چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ سب کچھ کوئی کافر کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ لیکن مسلمان کی زندگی کی روش بھی یہی ہو،
اور یہ بھی ان چند گھنٹوں کی زندگی کی خاطر سب کچھ گزار دے، تو اس کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اور زندگی ہے حقیقت میں، اور اس زندگی کے اندر کیا کیا ہے، کیسا کیا ہے، اس کا حساب دینا۔ یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان کی جا ہے بس۔ اور امتحان حال کی بنیاد پر کوئی آدمی کامیاب ناکام نہیں ہوا کرتا۔ کوئی عزت مند اور ذلیل امتحان حال کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا۔ ایک بچہ کچے اسکول میں جا کے امتحان دیتا ہے، اور ایک بچہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر امتحان دیتا ہے، تو بتائیے صرف امتحان کی بنیاد پر کوئی کامیاب ناکام ہوتا ہے؟ کہ چونکہ بھائی وہ 5 اسٹار میں جا رہا ہے اس لیے وہ کامیاب ہے، اور چونکہ بھائی یہ ایسی جگہ امتحان دے رہا ہے جہاں سہولیات میسر نہیں، یہ ناکام ہے؟ نہ، رزلٹ کی بنیاد پر نتیجہ کیا آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں کوئی جھونپڑی میں رہے، کوئی کوٹھی میں رہے، کوئی سائیکل پہ گزارا کرے، کوئی گاڑی پہ گزارا کرے، کوئی زرق برق پہنے، کوئی پھٹے پرانے پہنے، یہ سب امتحان حال کی سہولیات ہیں۔ ان بنیاد پر کوئی آدمی کامیاب ناکام نہیں ہوا کرتا، پتہ چلے گا جب نتیجہ آئے گا۔ پتہ تب چلے گا جب نتیجہ آئے گا۔ یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں، عزت ذلت کی بنیاد نہیں، یہ تو امتحان حال ہے۔ کوئی کس جگہ جا کر امتحان دے رہا، کس کے پاس کوئی نعمتیں ہیں، امتحان دے رہا ہے، سب امتحان میں، رزلٹ آگے۔ لیکن بھول کتنی بڑی ہو گئی، ہم نے اسی امتحان حال کو نتیجہ سمجھ لیا، اسی کو نتیجہ سمجھ لیا، اور ساری زندگی اچھے امتحان حال بنانے میں گزر گئی۔ سارا سرمایہ اچھے امتحان حال بنانے میں گزر گئی، اسی میں سارا سرمایہ لگ رہا۔ تو زندگی آگے ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے۔ بہت معمولی سی زندگی کے دن رات ہیں، تو یہ یقین آ جائے، یہ ایمان کا، یہ بنیادی ایمان ہے۔ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام زندگی کی پاکیزگی اور طہارت کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہے۔ ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ کرے، کسی کا مال نہ ہتھیائے۔ کون سی چیز اسے روک سکتی ہے؟ یہ عقیدہ کہ میاں اللہ کے سامنے حاضری ہے، کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ تو ساری زندگی میں پاکیزگی آ سکتی ہے، تقوی آ سکتا ہے اس عقیدے کے ساتھ۔ یہ عقیدہ کیسا ہے؟ دوسری چیز، ایک تو زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی، اگر یہ عقیدے کا استحضار پیدا ہو جائے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس کا کثرت سے خیال رکھا کرو، دھیان رکھا کرو، اس سے ہر قسم کی ناجائز لذتیں چھوٹ جائیں گی، اس کا استحضار پیدا کرو۔
تو اس سے ایک تو تقوی آئے گا، پاکیزگی آئے گی، طہارت آئے گی۔ دوسری کیا چیز ملے گی؟ دوسری چیز کیا ملے گی؟ جن خوش نصیب لوگوں کو عقیدہ آخرت نصیب ہوتا ہے اور اس کا استحضار اور یقین نصیب ہوتا ہے، انہیں اللہ رب العزت قناعت کی دولت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ یہاں میں نے بہت تھوڑا گزارا کرنا ہے، تو اس کے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے گزارے کے لیے تو بہت، گزارے کے لیے تو بہت۔ وہ حرص کی چنگاری سے محفوظ رہتا ہے، حرص کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اسے قناعت اور شکر کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری امت میں فساد کی جڑ، میری امت میں فساد کی جڑ طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، حرص و ہوس، اور میری امت کی کمال اصلاح تربیت کس میں؟ الیقین والزہد۔ سبحان اللہ، الیقین والزہد، کہ جو اللہ کے پاس کل زندگی میں ہے وہ اس دنیا سے بہت بڑھیا ہے، اور اس دنیا کے معاملے میں اس کی زندگی بہت قناعت والی، بہت قناعت والی۔ تو اللہ رب العزت آخرت کی زندگی کا یقین نصیب فرما دے، اللہ قناعت نصیب فرما دیتا ہے، اور اس قناعت کے ساتھ، اس قناعت کے ساتھ، اس قناعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حقیقی راحت اور سکون کو جوڑ رکھا ہے۔ قناعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حقیقی راحت اور سکون جوڑ رکھا ہے۔ جہاں قناعت آ گئی، حرص و ہوس سے نجات مل گئی، وہاں حقیقی راحت بھی آ گئی، چین بھی آ گیا، سکون بھی آ گیا۔ ورنہ حرص و ہوس والے تو ہانپتے ہانپتے ایک جگہ پہنچتا ہے، اور کسی کو اس سے آگے دیکھتا ہے پھر ہانپنا شروع کر دیتا ہے، پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے، آگے کسی اور کو دیکھتا ہے پھر ہانپنا شروع کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کے رات دن یوں گزر رہے تھے، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو مجھ سے ہر چیز میں بہتر، تو میں ایک چبن لے کے واپس آتا، تکلیف لے کے واپس آتا، ایک چبن لے کے واپس آتا، ایک تکلیف لے کے واپس آتا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس تو ہے نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس تو ہے نہیں، ایک تکلیف لے کے آتا۔ اللہ کا فضل ہوا، میری زندگی کا رہن سہن بدلا، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا جو دنیا کے لحاظ سے مجھ سے بھی کم تر تھے، تو میری تکلیف ختم ہو گئی، میرے اندر کا دکھ ختم ہو گیا، میرے اندر کی رنجش، میرے اندر کی جسے کہیں کہ تکلیف ختم ہو گئی، قناعت آ گئی، شکر آ گیا۔ آج بچیاں بچے ڈپریشن میں ہیں، ڈپریس ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ڈپریس ہیں، اور کیوں ہیں؟ اندر شکر کے بجائے شکوہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، ابا نے ایسا کیوں نہیں کیا، اماں نے میرے لیے ایسا کیوں نہیں کیا، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، الیاذ باللہ، شکوہ، شکایت، اور یہ ان کی زندگی کا اس دنیا میں عذاب ہے۔ اس دنیا میں کسی کو عذاب میں دیکھنا ہے تو اس کی زندگی دیکھ لو جس کی زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا کے عذاب میں مبتلا، ڈپریشن میں، ڈپریس ہے۔ یہ ڈپریشن اور ڈپریس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، قد چھوٹا ہے، خوبصورتی میں کمی ہے،
بال بہت گر رہے ہیں، جسم بہت بڑھ گیا ہے، آمدنی بہت تھوڑی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، صرف بیٹیاں موجود ہیں، نہ جانے کتنی مصیبتیں اس نے پال رکھی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے لاکھوں سے اچھا دے رکھا۔ آنکھ تو دیکھ رہی ہے، زبان تو بول رہی ہے، کان تو سن رہا ہے، بتائیے ان میں سے ہر ایک نعمت کی کیا قیمت ہے؟ کروڑوں اربوں کھربوں، اتنی بڑی دولت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس شکوے کرنے والوں کو یہ نعمتیں نظر کہاں آتی ہیں؟ جس کی زندگی میں حرص و ہوس ہو، اس کو یہ نعمتیں کہاں نظر آتی؟ اس کو تو حرص و ہوس نے اندھا کر رکھا ہوتا، اندھا کر رکھا ہوتا۔ تو میرے عزیزو، دنیا کی جنت چاہیے، دنیا کا سکون چاہیے، دنیا کی حقیقی راحت چاہیے، تو کل کی زندگی کا استحضار پیدا کرو، قناعت آ جائے گی، شکر آ جائے گا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے نسخہ دیا ہے نا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کی چھڑانے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ یہ یاد کرو، چھوٹا گھر بھی بڑا لگے گا، معمولی آمدنی بھی بہت لگے گی، جو نعمتیں رکھی دل اللہ نے دے رکھی ہیں وہ بھی بہت لگیں گی، بلکہ یوں لگے گا میری نالائقیاں پھر بھی اللہ کی عطا، میری نالائقیاں پھر بھی اللہ کا اتنا انعام۔ تو یہ آخری منزل نہیں، لیکن اس پہلے مرحلے کو بھی خوشگوار بنانا ہے، اس چھوٹے سی زندگی کے مرحلے کو خوشگوار بنانا ہے، راحت کی حقیقت لینی ہے، سکون کا مزہ لینا ہے، تو پھر قناعت ہے۔ اور قناعت کبھی دنیا پرست کو نہیں ملتی، دنیا کے بھوکے کو نہیں ملتی، دنیا ہی جس کی سب کچھ ہو اس کے ہاں قناعت نہیں آتی۔ قناعت انہیں نصیب ہوتی ہے جنہیں ہر وقت استحضار اور دھیان ہو کہ یہ زندگی کا سفر ہے کتنے دن کا، یہاں رہنا کتنا ہے۔ یہاں تو آگے بڑھنا ہے تو بڑھو، اور اس آگے بڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، مقابلہ کرو نا، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ترقی کرو ایک دوسرے سے آگے، لیکن وہ ترقی کس میں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں، خیر میں، نیکی میں، خیر میں، یہاں ترقی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کون کس سے آگے بڑھتا ہے؟ لیکن یہاں بدقسمتی، انسان کو تولا ہی دنیا سے جاتا ہے، اس کو ناپا ہی دولت سے جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہی دنیا سے ہونے لگی ہے، تو دنیا ہی سب کچھ ہو گئی ہے۔ تو آخرت کی زندگی کا استحضار، سبحان اللہ، ایک تو زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، گناہوں کی گندگیوں سے حفاظت ہونے لگے گی، اور اگر ہو بھی گئی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، توبہ کی توفیق ہو جائے گی کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، حساب و کتاب ہے، اور وہاں سزا کا جاری ہونا یقینی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، نہ رشوت، نہ تعلقات، نہ زور زبردستی، سزا مجرم ہی کو ملے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا انہا لظی، کلا انہا لظی۔ مجرم چاہے گا اولاد لے لو، اسے میرے بدلے میں جہنم میں جھونک دو،
میرے بال بچوں کو جھونک دو، میرے گھر والوں کو جھونک دو، سبھی کو جھونک دو جہنم میں، مجھے بچا لو۔ فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے، یہاں مجرم ہی کو سزا ملے گی، یہاں سزا مجرم کو ہوگی۔ تو اگر سزا پہ یقین آ جائے کہ کل کی زندگی میں آج کے جرم کی سزا یقینی ہے، تو بتائیے آدمی کی زندگی کتنی محتاط ہو جائے گی، کتنی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور ساتھ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اس زندگی کے استحضار کے بدولت قناعت کی دولت نصیب فرما دے، شکر کی دولت نصیب فرما دے۔ آج زندگیاں ناشکری سے بھری پڑی ہے نا، آج زندگیاں حرص و ہوس سے بھری پڑی ہے، اس لیے کہ جہاں حرص و ہوس ہوتا ہے نا وہاں حسد ہوتا ہے، وہاں حسد ہوتا ہے، اور جہاں حرص و ہوس ہوتا ہے وہاں تعلقات میں کشیدگی شروع ہو جاتی ہے، وہاں عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بتائیے آج ہمارا معاشرہ عداوتوں کا شکار ہے، نفرتوں کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس لیے کہ حرص و ہوس ہے۔ حسد ہے، حسد حسد ہے۔ تو بھائی یہ زندگی مسلمانوں کی سی نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ہوا کرتی ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے والوں میں باہمی حسد نہیں ہوا کرتا، وہاں حسد نہیں ہوا کرتا، وہاں تو رشک ہوا کرتا ہے، وہاں تو رشک ہوا کرتا ہے، وہاں تو غبطہ ہوا کرتا ہے، کاش کہ ایسا نیک میں بھی بن جاؤں۔ وہاں حسد نہیں ہوا کرتا، وہاں عداوت نہیں ہوا کرتی، وہاں تو احترام آ جایا کرتا ہے، وہاں تو عظمت آ جایا کرتی ہے، وہاں تو عقیدت آ جایا کرتی ہے۔ جب آخرت کی زندگی بنانے کے لیے مقابلہ ہو، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضرت آپ میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیں، مجھے آپ پہ بڑا رشک ہے، صرف اس ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دیں جو آپ نے ہجرت کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں گزاری، مجھے آپ کی اس رات پہ رشک آتا، وہاں رشک ہے، وہاں تو ایک دوسرے کی عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں دنیا پرستی میں حسد ہے، جاہ کی طلب میں حسد ہے، مال و دولت کی حرص میں حسد ہے، حسد اس گندگی میں، یہاں عداوتیں ہیں، یہاں نفرتیں ہیں، یہاں ٹوٹ پھوٹ ہے۔ تو آخرت کی زندگی کا استحضار میرے عزیزو، یہ خیال رہے کہ اللہ کے سامنے کل حاضری ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے اور سزا یقینی ہے، تو آدمی جرم سے باز رہتا ہے، جرم سے باز رہتا ہے۔ حضرت محدث شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک طالب علم آتا تھا سبق پڑھنے کے لیے، جس راستے سے آتا تھا ایک دن ایک خاتون نے ایک بہانے سے اسے اپنے پاس بلایا، کواڑ بند کر دیا اور گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ نوجوان خلوت ہے، تنہائی ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ بظاہر ذلت اور رسوائی کی کوئی شکل ہے، اور ہے بھی جوان، شباب ہے، گرم خون ہے، ہڈیوں میں گودا ہے، قوت اور طاقت ہے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اب اس خلوت میں آدمی پاکیزہ رہے، کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کا ڈر،
آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری، یہ وہ چیز ہے جو اس کی جوانی کی پاکیزگی پر پہرا دے سکتی ہے، جو اس کی جوانی کو پاک رکھ سکتی ہے، جو اس کی خون کی حفاظت کر سکتی ہے، جو اس کے گرم خون کی تحفظ اسے دے سکتی ہے. یہ عقیدہ ہے. اللہ دیکھ رہا. اس سے کہنے لگا مجھے قضاء حاجت کے لیے جانے دو، میں وہ پہلے قضاء حاجت کر لوں. اب جب اندر گیا تو اندر پڑی ہوئی گندگی کپڑوں پہ مل لی، گندگی مل لی. اب جب باہر نکلا تو گندا، اس نے دھکا دے کر باہر نکال دیا. سبحان اللہ. ظاہر تو گندا کر لیا، اپنا باطن گندا نہیں ہونے دیا. جوانی شباب اسے داغدار نہیں ہونے دیا. تو میرے عزیزو، اس پرفتن دور میں جوانیاں پاکیزہ گزریں، شباب صاف گزرے، زندگیاں طہارت پہ آ جائیں، یہ ایک عقیدہ ہے. یہ ایک عقیدہ ہے. یہ ایک عقیدہ ہے جو زندگی طہارت پہ گزارنے میں مدد دے سکتا ہے، توفیق مل سکتی ہے. تو اس کا استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کل اللہ کے سامنے حاضری ہے. اور بار بار قرآن نے اس کی یاد دہانی کرائی، وقفوہم انہم مسئولون. جب تک تم جواب زندگی کا نہیں دے پاؤ گے آگے نہیں جا سکتے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تزال قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کا پاؤں اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں جب تک کہ یہ سوال نہ دے پائے عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی، جوانی کہاں پرانی کی، جوانی تمہاری کہاں لگی. اور جو جانتے تھے کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا. یہ خوف خدا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک شخص اللہ کے نام سے کچھ حاجت کے لیے آیا. اس نے اندر سے آواز سنی، کوئی چراغ جل رہا تھا، آپ اس پہ ناراض ہو رہے تھے. تو دل میں سوچنے لگا کہ میں اپنی حاجت لے کے اس کے پاس آیا ہوں، اس کی کنجوسی کا تو یہ حال ہے کہ ایک چراغ پہ ناراض ہو رہے ہیں، اس نے مجھے کیا دینا. باہر تشریف لائے، 500 اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. وہ حیرت سے کہنے لگا میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن آپ کا معاملہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے. تو آپ فرمانے لگے اس کا بدلہ تو میں نے اللہ سے لینا ہے، اور اندر کا معاملہ مجھے ڈر تھا کہ اس کا سوال میں نے دینا ہے، اس کا سوال اس کا بارے میں میں نے جواب دینا ہے، اور اس کا بدلہ مجھے اللہ نے دینا ہے. اس لیے وہاں احتیاط کر رہا تھا کہ کل قیامت میں اسراف کے بارے میں پوچھو گے تو کیا جواب دوں گا. تو وہ ایسے لوگ تھے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی ذات میں محتاط، اللہ کے نام پہ بڑے سخی، اللہ کے لیے بڑے سخی، اپنی زندگی کے بارے میں محتاط. تو بڑا نسخہ ہے میرے عزیزو موت کا استحضار. اس لیے ہمارے بزرگ جب کوئی آدمی اصلاح کے لیے حاضر ہوتا تو اس کی اصلاح کے لیے ایک عمل یہ بھی بتاتے کہ رات کو سونے سے پہلے یا دن میں کسی وقت اکیلے بیٹھ کر اپنے جانے کا مراقبہ کر لیا کرو، اپنے موت کا استحضار بھی کر لیا کرو کچھ دیر بیٹھ کر.
پتہ نہیں صبح ملتی ہے نہیں ملتی، پتہ نہیں شام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پتہ نہیں کل آتا ہے یا نہیں آتا، اور اس حال میں اللہ بلا لے تو زندگی کیسی ہے؟ ایک نوجوان جس کو اللہ کا فضل ہوا اور زندگی بدلی اور اسے اپنی اصلاح کی فکر ہوئی، تو اس نے سوچا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہاری زندگی کا جو آخری دن ہے تو وہ کون کون سے عمل کریں گے تاکہ اچھے اچھے اعمال میرے سامنے بھی آ جائیں اور میں بھی وہ کرنے لگ جاؤں۔ تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا حضرت اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کون سے اعمال کریں گے؟ حضرت فرمانے لگے بیٹے جو اعمال کر رہا ہوں اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ اس بچے کو، نوجوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ زندگی کا آخری دن کا پتہ چل جائے پھر بھی عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کہ حضرت آخری دن ہے اور پھر بھی عمل میں کوئی تغیر نہیں۔ فرمایا بیٹے بات یہ ہے ہم تو زندگی کا ہر دن گزارتی یوں ہیں جیسے آخری دن ہو، اس لیے میرے اس دن میں کسی اور عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم تو دن گزارتی ایسے ہیں کہ شاید پھر زندگی کا دن ملے یا نہ ملے تو کسی عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اگر رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی خطاؤں پہ سچی توبہ ہو جائے اور اس خیال سے کہ پتہ نہیں صبح اٹھیں یا نہ اٹھیں، اپنی کمیوں پر سچی ندامت ہو جائے، اگر یہ روز کا معمول بن جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصلاح کا اتنا اس سے آسان نسخہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اصلاح کا اور تربیت کا اس سے آسان نسخہ نہیں ہو سکتا، آخرت کی تیاری کا اس سے آسان نسخہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کریں اور کیے پر ندامت اور شرمندگی اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ اچھا شیطان یہ کرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کی محنت ضائع ہوتی ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہوتی ہے۔ خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ میاں تو نے پھر گناہ کرنے ہیں، توبہ کائے کی، کل تو نے پھر غلط کرنا ہے، توبہ کائے کی۔ لیکن اس کے خیال جھٹک دیے جائیں اور اس خیال سے کر لے کہ ہو سکتا ہے کل ہو ہی نہیں، ہو سکتا ہے کل ہو ہی نہیں، تو سچی ندامت کے ساتھ استغفار کر لے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہو جائے گی، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہو جائے گی، یا تو زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، یا یہ ہے اگر موت آ بھی گئی تو صرف ایک دن کے گناہ رہ جائیں گے نا، اللہ ویسے ہی معاف فرما دے۔ بتائیے بھائی آخرت کی تیاری کا اس سے بھی آسان نسخہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے نا۔ ایک آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو بتائیے طبیب کتنی اچھی دوا کیوں نہ پیش کر دے، اس کے کس کام کی؟ اور ایک آدمی کو اگر فکر لائق ہو جائے تو بتائیے وہ کتنے اہتمام سے نسخہ استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی سچی طلب نصیب فرما دے، آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دے، تو میرے عزیزو پھر ہمارے لیے اس نسخے کا استعمال آسان ہو جائے گا کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر موت کا استحضار، موت کا دھیان اور ساتھ ساتھ سچی توبہ کا اہتمام، تو اللہ کی ذات سے امید میرے عزیزو ہماری زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی اور اللہ رب العزت قناعت والی اور شکر والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما اے اللہ اپنی موت کا ہمیں استحضار نصیب فرما اے اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما اے اللہ زندگی کا ہر فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما دنیاوی عافیت والی اے اللہ صحت والی ایمان والی عطا فرما اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما اے اللہ آخرت کی غفلت سے ہمیں اپنے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما ہمیشہ اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کے تعلیم کے زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے غلط جذبوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ریا سے نام و نمود سے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے باطن کو پاک فرما اے اللہ ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما ہمارا باطن بھی اپنے پسند کا فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر قسم کی غفلتوں سے گناہوں سے بری صحبتوں سے برے ماحول سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما اے مولا کریم حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے ہسپتالوں کی زندگی سے ہر قسم کی وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما اے مولا کریم بری زندگی سے بری موت سے برے دوستوں سے برے ماحول سے ہمیشہ محفوظ فرما زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما اچانک موتوں سے حفاظت فرما اے اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما ہدایت کے لحاظ سے اے اللہ صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما معذوری سے محتاجی سے ہمیشہ محفوظ فرما اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما عزت کے بعد عافیت کے بعد پریشانیوں سے ذلت سے ہمیشہ محفوظ فرما مولا کریم ہر قسم کی اے اللہ فقر سے تنگ دستی سے حفاظت فرما مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما مولا کریم ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ماں باپ کے لیے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا آسان فرما ان بچیوں کے لیے نیک صالح رشتوں کے لیے اللہ شکلیں پیدا فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما بدگمانیوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کی عداوتوں سے انتشار سے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما ہمیں محبتوں والے گھرانے نصیب فرما ایمان والی زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما اے اللہ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما
کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم یہاں خیر کی اور بھلائی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اللہ مسلمانوں کو رنگ نسل وطن علاقے فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔